فیصل آباد پولیس نے تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے والے گروہ کے سرغنہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات حراست میں لے لی۔ اس نے بتایا کہ آئس کا جو نشہ ہے یہ اسٹوڈنٹس وغیرہ زیادہ کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شخص تھا یا گروہ تھا، اس کا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ اس طرح سے منشیات اسمگل کر رہا ہے تعلیمی اداروں میں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آئس کا جو نشہ ہے وہ عام ہو گیا ہے تعلیمی اداروں میں، تو ہمیں اطلاعات تھیں کہ ہمارے پاس نا کالج ہے کہ ادھر لوگوں میں آگے نا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں آگے اسمگل ہو رہی ہے منشیات وغیرہ، تو ہم نے کافی دفعہ اپنی رائکی وغیرہ لگائی ہوئی تھی، تو ہمیں 5 تاریخ کو پتہ چلا کہ رات کے وقت بندہ آتا ہے ادھر آ کے مختلف جو لوگ ہیں ان کو وہ سپلائی کرتا ہے تھوڑی تھوڑی مقدار میں آئس، آگے وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس اطلاع کو ہم نے معقول جانتے ہوئے ایک ریڈنگ پارٹی تشکیل دی ہے، تو ہم اجاز چوک موجود تھے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اجاز چوک کی طرف سے آیا، تو اسے ہم نے حسب ضابطہ گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کی تلاشی لی ہے تو اس سے 2 کلو سے زیادہ آئس برآمد ہوئی ہے۔ اچھا سر، یہ جو شخص تھا اس کا کنیکشن مجھے بتائیں کہ کس کے ساتھ تھا؟ طلبہ بھی اس کے اندر کوئی شامل تھے؟ اور جب آپ کو پتہ چلا اس کا تو اس کا آگے مزید کوئی نیٹ ورک کوئی اس طرح کی انفارمیشن بھی سامنے آئی؟ اچھا ایسے ہے کہ اس کو جب گرفتار کیا ہے تو یہ ویسے تو اولڈ ایج کا ایک بابا ٹائپ تھا، یہ بیسیکلی سکھر کا رہنے والا ہے، ادھر سے سپلائی کرتا ہے فیصل آباد میں۔ اس نے دوران انٹیروگیشن کافی لوگوں کا انکشاف کیا ہے، تو ان پہ تحرک جاری ہے، انشاءاللہ ان کو ہم جلد از جلد گرفتار کر لیں گے۔ فیصل آباد میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس گنونے کام میں ملوث ہیں۔ سر یہ اس کے اندر کسی قسم کے طلبہ کی جو ہے وہ بھی اس کے اندر آئی سامنے کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اب تک کے انکشافات کے مطابق طلبہ میں کسی کا نام نہیں لیا اس نے، لیکن جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں نا کالج کے، یہیں وہ سپلائی کرتا تھا ساری منشیات۔ تو سر اس کا طریقہ واردات کیا، طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ کس طرح سے یہ تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ منشیات لے کر جاتا تھا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اس منشیات میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی تھیں، کس طرح کی منشیات تھیں؟ اچھا، ہم نے اس کا CDR انالیسس کیا ہے، اس کے CDR سے فیصل آباد کے کافی جو نمبر ہیں نا وہ ٹریس آؤٹ ہوئے ہیں، جن کا آگے کچھ جو نمبر ہیں وہ اس سراؤنڈنگ ایریا میں ایکٹیو ہیں، ان پہ کام جاری ہے، انشاءاللہ وہ ہم ان کو نا جلد از جلد گرفتار کر لیں گے۔ تو جب یہ آپ کو اس چیز کا پتہ چلا تو آپ نے جب مزید اس کا کیا تو کون کون سے تعلیمی ادارے یہاں چیزیں سامنے آئیں کہ جس کے اندر یہ جو نیٹ ورک اپنے اس طرح سے سپلائی کر رہا تھا؟ اچھا، ان کا منگوانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ملتان والی سائڈ سے آتے ہیں، بائی بس بائی ٹرین یا اس طرح کی کوئی سواری استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ادھر سے یہ پیسے وغیرہ بھجواتے ہیں تو وہ سامان وغیرہ لے کے آتے ہیں۔ ویسے دیکھنے میں تو بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی عام مزدور ٹائپ بندہ ہے، جب ہم نے چیک کیا ہے تو اس کے وہ مطلب ایک شاپر ٹائپ تھا، اس میں یہ آئس وغیرہ تھی۔ بعد میں لا کے جب اس کو انٹیروگیٹ کیا ہے ہم نے تو اس نے نا پیچھے والے جو بندے تھے ان کا بھی نام وغیرہ ہمیں بتایا ہے، انشاءاللہ ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم نے اس سے مزید پوچھا تو اس نے بتایا ہے کہ آئس کا جو نشہ ہے یہ اسٹوڈنٹس وغیرہ زیادہ کرتے ہیں، جس وجہ سے ہم زیادہ جو ہے نا مقدار میں مال لے کے اس دفعہ آئے تھے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم سے آیا نہیں گیا۔ یہ ایک ملزم نے انکشاف کیا کہ کب سے وہ یہ کام کر رہا ہے اور کتنی اب تک جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو یا اسٹوڈنٹس کو وہ منشیات بیچ چکا ہے؟ وہ تقریباً تیسری دفعہ آیا تھا یہاں، پہلے وہ کہتا کہ میں آیا تھا تو ایک دفعہ مطلب 1 کلو لے کے آیا تھا، اس دفعہ وہ تقریباً بتا رہا تھا کہ میں 1 منتھ کے بعد آیا ہوں، تو 1 منتھ کے بعد اس لیے مجھے زیادہ لوگوں نے مطلب کہا تھا کہ آپ لے کے آنا، میں نے آدھا کلو جو ہے وہ 3-4 لوگوں کو آگے سیل آؤٹ کرنی تھی۔ سر جو آپ نے منشیات اس سے برآمد کی ہے مجھے اس کی آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مقدار کتنی تھی، اس کی مالیت کتنی ہے مارکیٹ میں؟ وہ مارکیٹ میں اس کی تقریباً مالیت 9 سے 10 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور 2 kg سے زیادہ ہے، یعنی کہ وہ 2 kg اور 40 گرام کے لگ بھگ ہے اس کی۔ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اپنے جو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ڈیلرز ہیں نا ادھر کے، یہ خود رابطہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، وہ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کو سیل آؤٹ نہیں کرتے، وہ آگے یہاں آ کے جو فیصل آباد میں ہیں یا سراؤنڈنگ ایریاز میں ہیں نا چھوٹے چھوٹے ڈسٹریبیوٹر، ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، آگے وہ ڈلیور کرتے ہیں لوگوں کو بھی کرتے ہیں، ساتھ میں اسٹوڈنٹس کو بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے اس سے انٹیروگیشن کی ہے تو اس نے مختلف جگہوں پہ نام بتایا ہے، وہ اس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس کے علاوہ میں اور بھی مختلف شہروں میں سپلائی لے کے جاتا ہوں۔ طلباء کے والدین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو اس
घिनौने जो काम से है किस तरह से महफूज रख सकते हैं? جی میں والدین کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں پہ وہ خصوصی نظر رکھیں، اور جو طلبات ہیں، طالب علم ہیں، وہ بھی اپنے مستقبل کے لیے اس ایسی جو مکروہ دھندا ہے اس سے دور رہیں، تاکہ وہ آنے والے وقت میں پاکستان کا اچھا مستقبل جو ہے وہ آگے لے کے چلے۔ اس کیس میں جو ملزم ہے اس کے اوپر کون سی جو ہے وہ دفعات لگیں گی اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اس کے حوالے سے ایسا ہے کہ 1 گرام سے 10,000 گرام تک اس کی ہے، تو اس میں ہم نے نا جو دفعات لگائی ہیں وہ 9 to 7 CNSA، یہ میکسیمم 8 تک ہے، 1 سے 8 تک ہے، اور اس میں جو ہم نے FIR دی ہے، اس میں کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوائیں۔ ویسے قانون کے مطابق جو اس کی سزا ہے وہ عمر قید ہے۔